جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامیہ خان لاؤنج میں خوش آمدید. اور میری آواز کی ایکسائٹمنٹ سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ وہ مومنٹ ہے، یہ وہ ٹائم ہے جب میں آپ سے دعاؤں کی ساتھ کی ویڈیو شیئر کرتی ہوں. آپ کو بھی پتہ ہے کہ میرے لیے بھی بڑے ایکسائٹڈ مومنٹس ہوتے ہیں، اور اس سے زیادہ جو مجھے لالچ ہوتا ہے، جو میری گریڈینس کہہ دیجئے، کہ آپ لوگ جب میرے لیے دعا کرتے ہیں، ان مومنٹس میں جب آپ اپنوں کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، خود کے لیے اور جس کے لیے آپ مانگتے ہیں، جب آپ اس میں مجھے یاد رکھتے ہیں، تو اس سے بڑا مومنٹ میرے لیے دنیا میں کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ میں نے آپ لوگوں سے پہلے بھی شیئر کیا ہے کہ میں نے ایک جگہ پڑھا ہے کہ یہ جو بے لوث محبتیں ہوتی ہیں نا، یہ ایک اللہ کا احسان ہوتی ہیں آپ کے اوپر. اور یقین جانیے کہ جب میں زندگی میں بہت کچھ کھویا ہے، میں نے آپ لوگوں کی یہ بے لوث محبت پانے کے لیے میں نے زندگی میں بہت کچھ کھویا ہے. لیکن جب میں اس سٹیج پہ اپنے آپ کو دیکھتی ہوں کہ جب لوگ اتنی عزت سے ملتے ہیں، جہاں مجھے دیکھتے ہیں، اتنے پیار سے مجھے ویلکم کرتے ہیں، تو میری زندگی کے سارے دکھ ختم ہو جاتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ جیسے مجھے اللہ نے وہ کمپنسیشن مل گئی ہے جو میرے سے لیا گیا آپ کی یہ محبتیں دینے کے لیے مجھ سے. تو یہ وہ مومنٹ جس میں ہم آپ کے لیے دعاؤں کی ساتھ کا وقت آپ لوگوں سے میں شیئر کرتی ہوں. ہر باری میں آپ لوگوں سے کہتی ہوں، یہ نئے جوائن کرنے والوں کے لیے کہا جاتا ہے. سب سے پہلے تو جن لوگوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے، دونوں ہاتھوں سے سامیہ خان کا پیار بھرا سلام آپ لوگوں کے لیے. اور جنہوں نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ ریڈ گھنٹی کا بٹن ہے، دبائیے اور میرے ساتھ اپنی محبت کا اعلان ببانک دہل کیجئے. ہوپفلی میں نے صحیح لفظ پرناؤنس کیا ہو، کیونکہ اردو کے ساتھ کھلواڑ نہیں کیا جا سکتا. تو جو ہے ایک اناؤنس ریلیشن شپ میں میرا اور آپ کا پیار چلے جانا چاہیے. کیوں ہم چھپ چھپ کے ملیں، چھپ چھپ کے پیار کا اظہار کریں؟ تو کھلم کھلا بتائیے کہ سامیہ خان میری فیملی ہے، سامیہ خان میری بہن ہے، سامیہ خان ایک ماں کی جگہ پہ. اب تو میں کہتی ہوں میں جگت ماں ہوں، کیونکہ 12 ستاروں سے جڑے ہوئے جتنے میرے بہن بھائی ہیں مجھے اپنے بچوں سے کم نہیں لگتے ہیں. تو مجھے تو لگتا ہے میں جگت ماں کا رول ہو گیا میرا آپ لوگوں کے لیے جو میرے لسنرز ہیں. اس کے بعد جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو صرف بتایا جاتا ہے کہ اس کو دعاؤں کی کیوں ہم کہتے ہیں، اس کی سائنس کیا ہے. کیونکہ میں سائنس کی بات کرنے والا بندی ہوں، تو مجھے آپ کو لاجیکلی بتانا ہے کہ اسے ہر وقت دعا کا وقت ہے. ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے، لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کچھ راتوں کو کچھ راتوں پہ فضیلت ہے، کچھ نمازوں کو کچھ نمازوں پہ فضیلت ہے، کچھ نوافل کو کچھ نوافل پہ فضیلت ہے، اسی طرح کچھ ساعتوں کو کچھ ساعتوں پہ فضیلت ہے. ہر وقت دعا کا وقت ہے. اللہ تعالیٰ شہرت کے پاس ہے. ہمیں ہر وقت رب سے ڈرنا اور مانگنا چاہیے. لیکن جو ہے جو نظر آتی ہے سچویشن کہ جو ہے کبھی کبھی کوئی مومنٹ ایسا ہوتا ہے جس کو ہم مبارک اوقات کہا جاتا ہے، مبارک راتیں کہی جاتی ہیں، کچھ ایسی نمازیں ہوتی ہیں جن کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے. تو اسی طرح یہ 2 گھنٹے کی یا 2.5 گھنٹے کی ایک ساتھ ہوتی ہے. اور اس باری تو آپ کے پاس ذرا لمبا ٹائم ملنے جا رہا ہے آپ لوگوں کو. یہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میں آپ لوگوں سے پاکستان کا مقامی وقت شیئر کرتی ہوں. آپ نے اس کو اپنے اپنے مقامی وقت پہ لے کے جانا ہے، کیونکہ گوگل بہت اچھے طریقے سے یہ ہیلپ کر دے گی. میرے بہن بھائی پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں جو مجھے سننے والے ہیں، بہت ساری جگہوں سے ہمیں کالز آتی ہیں. تو آپ لوگوں نے گوگل کو کہنا ہے کہ یہ جو پاکستان کا مقامی وقت سامیہ نے بتایا ہے، اس کو ہمارے پاس ہمارے ملک میں کون سا ٹائم ہوگا. تو وہ آپ اس کو اسی طرح مستفید ہو سکتے ہیں جس طرح میرا پاکستان میں رہنے والا بہن بھائی اس ٹائم کو اویل کر سکتا ہے. تو جی سائنس اس کی سب سے پہلے بتا دی جائے. سائنس اس کی یہ ہے کہ جو ہے چاند ایک وہ ستارہ ہے جو 52 آورز کے بعد دوسرے گھر میں جمپ لگا کے چلا جاتا ہے. یہ 12 گھروں کا سفر مکمل کرتا ہے 1 مہینے کے اندر. جب یہ سفر طے کرتا ہوا برج ٹورس کے اندر جاتا ہے، تو وہاں پہ یہ جو میں ٹائم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، یہ اس کی ہائی پیمپرنگ کا ٹائم ہوتا ہے.
جیسے ہم سیلون سروسز لیتے ہیں، فیشل، مینی، پیڈی، میں آپ کو ایک عام الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کرتی ہوتی ہوں، میں آپ کو مشکل زبان میں نہیں ڈال سکتی. تو جب ہم وہ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ہمارا وہ ایک ہائی ٹائم ہوتا ہے جس میں جو ہے آپ کی دعاؤں کی قبولیت کی ساتیں جسے کہا جاتا ہے، کیونکہ چاند کی اوور آلنگ ہو رہی ہوتی ہے، چاند کی جو ہے اس کو خوبصورت بن رہا ہوتا ہے، وہ کئی جگہوں سے تھکا ہارا، کہیں اس کو کپڑوں پہ میل، جیسے کپڑے میلے ہو جاتے ہیں سفر کرنے سے، کہیں تھکاوٹ بڑھ جاتی ہے. تو یہ وہ جو 2 گھنٹے کی چاند کی اوور آلنگ ہو رہی ہوتی ہے نا، اس کو دعاؤں کی قبولیت کا وقت کہا جاتا ہے. دن آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے، سپٹمبر کی، یہ 20 سپٹمبر کی ڈیٹ ہے، 20 سپٹمبر کی. میں آپ لوگوں سے پاکستان کا مقامی وقت شیئر کروں گی، آپ نے اسے اپنے ٹائم فریم کے اوپر شفٹ کر لینا ہے. تو سب سے پہلے ہم ٹائم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جی. 20 اگست ہے جو ہے، اور ٹائم ہوگا جی، یہ آپ لوگوں کی آسانی کے لیے ہم بتا دیں، 3:13 پہ شروع ہوگا. یعنی پاکستان میں یہ ظہر کے بعد عصر بھی اس میں آ سکتی ہے، عصر قریب ہو جاتی ہے. پاکستان میں آئی تھنک 4 PM پہ آج کل عصر کا ٹائم ہے. تو یہ ٹائم ہے 3:13 پہ شروع ہوگا، اس کو نوٹ کر لیجئے گا. سپٹمبر کی ہے 20 تاریخ، اور یہ ختم ہو جائے گا 6:50 کے اوپر. انگلش میں بھی بتا دوں تاکہ جو لوگ نہیں سمجھتے اردو ان کو سمجھ آ جائے. جو ہے 20 سپٹمبر ہے یہاں پہ پاکستان میں، اور جو ہے 3 PM پہ شروع ہوگا، اور یہ ختم ہو جائے گا 50 جو ہے 6 PM پہ یہ ختم ہو جائے گا. اب پھر ایک باری اردو میں بتا دوں، 20 سپٹمبر ہے، 15:13 پہ شروع ہوگا، یعنی 3:13 دوپہر کے PM پہ شروع ہوگا، اور ختم ہو جائے گا 18:50. ٹھیک ہے، یعنی 6:50 PM پہ یہ ختم ہو جائے گا. آپ کے پاس سہولت موجود ہے، آپ اسے ریوائنڈ کر کے دوبارہ سے سن سکتے ہیں. اس میں سب سے دیکھیں، عصر کی نماز کی اتنی فضیلت ہے، اتنی فضیلت ہے عصر کی نماز کی، کہ اس کو تو قضا کرنے کی پتہ نہیں، آپ اس کی فضیلتیں پڑھنے لگ جاؤ تو شاید آپ دنیا چھوڑ دو عصر کی نماز پڑھنے کے لیے، اتنی اس کی فضیلتیں ہیں. تو جو ہے سورۃ العصر بھی آپ دیکھیں، اسپیشل ایک اس کا نزول بھی ہوا، والعصر ان الانسان، تو اس کا بھی اثر جو ہے وہ سورۃ عصر بھی آپ پہ قرآن پاک پہ ہماری ہولی بک میں موجود ہے. اسی طرح فجر اور عصر، ان 2 نمازوں کی جو فضیلتیں ہیں، اسپیشلی رزق کے معاملات میں تو ان گنت فضیلتیں ہیں. تو آپ اس میں عصر کی نماز بھی ادا کر سکتے ہیں، اور جو ہے اس وقت کو آپ بڑے اچھے سے اویل کر سکتے ہیں. دفتر والے تو شاید نہ بیچارے یوں اویل کر سکیں، لیکن اسکول کا ٹائم آف ہو چکا ہوگا، جو بہنیں گھروں میں ہیں وہ بڑے آرام سے یہ والا ٹائم، آئی تھنک یہ بڑا فری سا ٹائم ہوتا ہے. جو گھریلو خواتین ہیں، پاکستان کی میں بات کر رہی ہوں، وہ اسے اویل کر سکتی ہیں. کیونکہ مجھے اتنا ٹائم ٹرانسفر کرنا نہیں آتا. اب میرے جو انٹرنیشنل بہن بھائی ہیں وہ پتہ نہیں اس کو وہاں ان کے پاس کیا کیا ٹائم نکلے، لیکن یہ ٹائم آپ کو اسی طرح مستفید ہو سکتے ہیں جس طرح یہاں میں لوکل وقت آپ کو بتا رہی ہوں. اور میرا خیال ہے جاتے جاتے یہ تو رولا نہ ہی ڈالوں کہ مجھے مت بھولیے گا اپنی دعا مانگتے ہوئے، کیونکہ جب میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ والا مومنٹ شیئر کرتی ہوں، یہ میرا موسٹ ایکسائٹنگ مومنٹ ہوتا ہے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ لوگ مانگو گے اور میری بخشش ہو جائے گی، آپ لوگ دعا کرو گے، اللہ پاک مجھے بخش دیں گے، اللہ پاک میرا وہ جہان آسان کر دیں گے. یہ جہان تو میں نے پباں پار گزار دیا، لٹرلی پباں پار اپنا سفر گزار دیا ہے میں نے. مطلب میں کبھی ہمیں وقت ہی نہیں ملتا کہ ہم آپ سے اپنی ہارٹ ٹو ہارٹ کر سکیں، کیونکہ مجھے اتنا لالچ ہوتا ہے کہ میں اپنی جو انفارمیشن ہے وہ آپ کو ایمانداری کے ساتھ دے دوں، اور وہ میری جان لگانی پڑتی ہے مجھے اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے.
مجھے آپ جان نہیں سکتے کہ میرے لیے کتنا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، لیکن کیونکہ یہ کام کرنا ہے تو کرنا ہے، اور اس میں مجھے کوئی رو رعایت نہیں مل سکتی ہے۔ تو بہرحال اپنا بہت خیال رکھیے گا، مس مت کیجیے گا، اسپیشلی میرا نام بالکل مس مت کیجیے گا۔ میری زندگی کے لیے وہ یہ اشفاق بابا کہتے ہیں نا کہ اللہ پاک ہمیں آسانیاں بھی دے اور اللہ پاک ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے کی بھی توفیق دے۔ تو مت بھولیے گا اپنی اس بہن کو، ماں کو، دوست کو، جو بھی رشتہ آپ میرے ساتھ بنانا چاہیں، مطلب جو عزت اور رسپیکٹ کا رشتہ جو ہے وہ مجھے آپ کے لیے بعض لوگ فون کر کے پوچھیں گے میں آپ کو آپ بھی کہہ سکتی ہوں؟ میں نے کہا مجھے آنٹی بھی کہہ سکتی ہیں، مجھے ایسے کوئی کمپلیکسز نہیں ہے، مجھے پتہ ہے کہ میں ایک آنٹی کے اسٹیٹس میں جا چکی ہوئی ہوں، تو آپ مجھے آنٹی بھی کہہ سکتے ہیں، ایسی کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ایج کو گریسفلی ایکسیپٹ کرنا چاہیے، اسی میں انسان کی گریس ہے۔ تو یہ کمپلیکسز نہیں ہونے چاہیے کہ اب ہم ایج کر گئے ہیں تو ہم چھنے کاکے بننے کی کوشش کریں۔ آئی تھنک اٹس ناٹ ڈیسنٹ آئیڈیا کہ اپنی ایج کو گریسفلی ایکسیپٹ ہمیں کر لینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، خوبصورت لگنا ہر انسان کا حق ہے، محنت کیجئے، خوبصورت لگیے، لیکن میں اس پہ منع نہیں کرتی کہ جو ہم اپنی بیوٹی پہ محنت کرتی ہیں خواتین جا کے، لیکن یہ ضرور ہے کہ اپنی ایج کو گریسفلی ایکسیپٹ کیجئے، اسپیشلی یہ جو کیمرہ ہے، او مائی گاڈ، اس سے عمر نہیں چھپ سکتی، اس سے تو میری آنکھوں کے دکھ بھی نہیں چھپ سکتے، یہ مجھے بڑے اچھے سے اندازہ ہے۔ خیر اینی ویز جی، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ میرا خیال ہے کہ میں زیادہ سر نہ کھاؤں تاکہ آپ کو 20 سپٹمبر 3 بج کے جو ہے وہ 13 منٹ پہ شروع ہوگا ٹائم، 6 بج کے دوپہر کو، اور 6 بج کے 50 منٹ پہ ختم ہو جائے گا۔ ڈونٹ مس اٹ۔ عصر کی نماز ملنے جا رہی ہے آپ کو بیچ میں، اور اس کی تو فضیلت ہی بہت زیادہ ہے۔ یہی میں آپ کو سمجھاتی ہوں کہ ساتوں کو بھی دوسری ساتوں پہ فضیلت ہوتی ہے، تو یہ ساتیں دن میں کئی بار آتی ہیں۔ یہ ایک ایسا ہمیں ٹائم مل جاتا ہے مہینے میں ایک باری کہ جو ہم بس جھک جائیں اللہ کے آگے، یا اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں، سختی سے جڑ جائیں، تاکہ اللہ پاک ہماری کوئی بھی بات رد نہ کرے، رد کر بھی نہیں سکتے۔ وہ ذات جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتی ہے، وہ کیسے رد کر سکتی ہے آپ کو؟ اور اس چھوٹی سی دنیا کے لیے کیوں اپنے ایمان کو کمزور کریں، یا اپنے ایمان کو ہم خراب کریں، یا ہم اپنے ایمان کے ساتھ جو ہے وہ کھلواڑ کریں؟ اصل فکر تو اگلی دنیا کی ہونی چاہیے، اگلے جہان کی ہونی چاہیے۔ دونوں جہانوں کی آسانیاں مانگیے گا، رب سے رب کی شان کے حساب سے مانگیے گا۔ اور واصف علی واصف کہتے ہیں نا کہ زمین اور آسمان کے درمیان میں جو کچھ بھی ہے، اگر سب کی خیر مانگو گے تو اپنی زندگی میں ستّے خیرہ ہو جائے گی۔ تو یہ آپ نے کرنا ہے، واصف علی واصف صاحب کی بات پہ عمل کیجئے، دنیا کی، اللہ کی، یونیورس کی خیر مانگیے، اور اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی دعائیں قبول ہوں، دل میں کدورت، بغض، نفرت، سب چیزیں مائنس کر کے رب سے مانگیے گا، دیکھیے گا کیسے سلسلہ جڑے گا، ٹاپو ٹاپ دعا آپ کے آسمان پہ پہنچے گی۔ خوش رہیے، کیونکہ دعا ہی تقدیر کو بدل سکتی ہے، صدقہ رد بلا کہا جاتا ہے، اور ہمارا اس پہ فرم بلیو ہے، اور دعا ہی وہ چیز ہے جس نے ہمارا اگلا جہان کل کو آسان کرنا ہے، یہی وہ سیڑھی ہے جس پہ چڑھ کے ہم نے اگلا سفر اپنا آسان کرنا ہے۔ خیر، اللہ ہم سب کو اللہ سے مانگنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ان توفیقات میں ہمیں آسانیاں دیں، اور وہ آسانیاں ہمیں تقسیم کرنے کی بھی اللہ پاک ہدایت دیں۔ اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ کی نظر میں ہمیشہ آپ سے کہتی ہوں کہ اگر آپ اللہ کی نظر میں محبوب ہونا چاہتے ہیں تو اللہ کی مخلوق سے محبت شروع کر دیجئے، دھوکہ اور جھوٹ اپنی زندگی سے مائنس کر دیجئے، دیکھیں کیسے برکت آتی ہے زندگی میں، کیسے روشنی آئیں گی آپ کی زندگی میں۔ اللہ بہت آسانیاں دیں۔ دیجئے سامیہ خان کو سامیہ خان لاؤنج سے اجازت، اگلی جب تک میں نہ آ جاؤں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور تاکہ دعاؤں کی ساتھ کے لیے جو ہے، اور مجھے بھولیے گا نہیں، تاکہ میں جو ہے، ورنہ میں خوابوں میں آ کے ڈرا بھی سکتی ہوں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دیجیے اب اجازت، اور اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ پاک آپ سب کے مددگار ہو، فی امان اللہ۔ تھینک یو۔